إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا معزز حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشیں پیاری مائیں اور بہنیں، 19/1/2024 کے اس خطبہ جمعہ میں جو موضوع لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع ہے اتحاد ملت۔ اس موضوع کے کئی ایک حصے ہیں، کئی ایک پہلو ہیں۔ ایک حصہ ہے اتحاد کی اہمیت اور اس کے فوائد، دوسرا جز اور دوسرا پہلو ہے اختلاف کی مضرتیں، انتشار کے نقصانات اور اس کی تباہ کاری، اور تیسرا پہلو ہے اختلاف ہوتا کیوں ہے، اختلاف کی بنیاد کیا ہے، اور چوتھا حصہ ہے اتحاد کی بنیاد کیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس موضوع کے پہلے حصے پر گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں کو ملا دیا۔ اے مسلمانوں، اگر تم دنیا کے تمام مال و زر خرچ کر کے بھی اتحاد کی یہ دولت، اتحاد کی یہ نعمت حاصل کرنا چاہتے تو حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اتحاد اتنی اہم چیز ہے کہ دنیا کے تمام مال و زر کے عوض بھی اسے خریدا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس کا ایک احسان ہے کہ اس نے مسلمانوں کو یہ نعمت فری میں دے دی ہے۔ اتحاد یہ امت مسلمہ کا
ہمیشہ سے سرمایہ افتخار موضوع رہا ہے. ہمارا کلمہ توحید ہے جس سے اسلامی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے. کیا اس کلمہ توحید کے علاوہ کوئی دوسرا کلمہ ہے؟ ہمارا کلمہ توحید ہے. ہمارا معبود برحق اللہ ہے. ہمارا رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. ہماری کتاب قرآن مجید بھی ہے. ہمارا قبلہ کعبہ البیت اللہ الحرام بھی ہے. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ہے ایک ہی. سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ہے. حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ہے. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے. معلوم یہ ہوا کہ انسانی سعادت کا راز وحدت، اجتماع اور اتحاد کے اندر مضمر ہے. اور آپ کو یہ سن کر کے حیرت ہوگی کہ نمازی، مصلی، چاہے وہ منفرد ہو، چاہے وہ مقتدی ہو، چاہے وہ امام ہو، کسی بھی کیفیت اور کسی بھی حالت میں ہو، اس کے اوپر سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، لازم ہے. اور سورہ فاتحہ کے اندر ایک ایسی جامع دعا ہے کہ اتنی جامع دعا پورے قرآن کے اندر کہیں نہیں ہے. تو چاہے منفرد ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے امام ہو، اسے یہ دعا ہر حال میں پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اہدنا الصراط المستقیم. ضمیر جمع متکلم ہی استعمال کرنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم نہیں کہہ سکتے آپ. جیسے قنوت وتر میں پڑھتے ہیں اللہم اہدنی فی من ہدیت، یہاں پر بھی وہی پڑھنا چاہیے، اللہ اہدنا الصراط المستقیم. لیکن نہیں، اللہ نے کہا کہ نہیں، تم اکیلے نماز پڑھو، تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، چاہے امام پڑھائے. اہدنا الصراط المستقیم ہی کہنا ہے کہ فرد کی ہستی کوئی ہستی نہیں ہے. ہستی اگر ہے تو جماعت کی ہے، جمعیت کی ہے، اتحاد کی ہے، وحدت کی ہے، اجتماع کی ہے. اکیلے کی ہستی کون سی ہستی ہوتی ہے؟ نماز جمعہ کے اوپر غور کر لیجئے. ہر مسلمان مقیم کے اوپر نماز جمعہ فرض ہے، الا یہ کہ وہ کسی مرض میں مبتلا ہو. نماز عیدین کے لیے حکم دیا گیا کہ تمام فرزندان توحید اپنے گھروں سے نکل کر کے عیدگاہ کے میدان میں پہنچیں. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا کہ اگرچہ وہ حالت حیض میں ہوں تب بھی وہ عیدگاہ کی طرف نکلیں، نماز میں شامل نہ ہو، مگر مسلمانوں کی دعاؤں میں ضرور شرکت کریں. تو نماز جمعہ کی فرضیت اور عیدین میں عیدگاہ میں تمام مردوں اور عورتوں کی حاضری پر اگر غور کریں تو بات کھل کر کے نمایاں ہو جائے گی کہ ہستی اگر کسی چیز کی ہے تو وحدت کی ہے، اتحاد کی ہے، اجتماع کی ہے. اور پورے قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا گیا نماز پڑھو، کہا گیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اکیلے کوئی آدمی نماز قائم کر سکتا ہے؟ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایک طرف جہاں نماز باجماعت ادا کرنا ہے، وہیں جماعتی نظم بھی موجود ہونا چاہیے. زکوٰۃ کی غرض و غایت اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ اسلامی زندگی کی بقا اور اس کے استحکام کی طرف تمام فرزندان توحید کو متوجہ کیا جائے. تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم. زکوٰۃ سماج کے مالدار لوگوں سے لی جائے گی اور انہی کے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دی جائے گی. یہ فلسفہ ہے. تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، انہی کے فقیروں میں، انہی کے محتاجوں میں، انہی کے مستحقین میں تقسیم کی جائے گی. آج المیہ کیا ہے؟ زکوٰۃ نہ جانے کہاں کہاں کس کس کونے کس کس علامہ مولوی اور جمعیت و جماعت کو بھیجی جا رہی ہیں. سماج کے لوگ پریشان حال ہیں، کرایہ نہیں دے پا رہے ہیں. سماج کے لوگ تعلیم کی فیس اپنے بچوں کی نہیں ادا کر پا رہے ہیں. سماج کے لوگ کھانے کے لیے کھانے کے لیے ترس رہے ہیں اور مالدار صاحب اپنے زکوٰۃ کو نہ جانے کہاں کہاں بھیج رہے ہیں. جائز نہیں ہے. حدیث رسول کے ترد الی فقرائہم، انہی کے فقیروں محتاجوں میں زکوٰۃ کو تقسیم کیا جائے گا. تو زکوٰۃ کی غرض و غایت کے اندر یہی فلسفہ مضمر ہے کہ وحدت ہونا چاہیے، سماج کے اندر اجتماع ہونا چاہیے. حج کی غرض و غایت اس کے علاوہ کیا ہے؟
کہ تمام فرزندان توحید کو، تمام حاجی کو میدان عرفات میں اکٹھا ہونے اور حاضر ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول حج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الحج عرفہ، حج تو عرفہ ہی ہے، عرفات کے میدان میں حاضری ہی حج ہے۔ لہذا عرفات کے اجتماع اور اس کے منظر کو دیکھ لیجئے تو وحدت اور اجتماع اور اتحاد کی اہمیت کا اندازہ نمایاں ہو جائے گا۔ آپ اپنے بدن انسانی پر غور کر لیجئے، 360 جوڑوں سے مرکب بنا ہوا آپ کا یہ جسم، یہ متحد ہوا، 360 جوڑ اکٹھے ہوئے تو بدن انسانی وجود میں آ گیا۔ اگر انہی 360 جوڑوں کو منتشر حالت میں کر دیا جائے، الگ کر دیا جائے، انسان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ سمندر کس کو کہتے ہیں؟ قطرات کے مجموعے کا نام سمندر۔ اگر تمام قطرات کو منتشر حالت میں کر دیا جائے، سمندر کا وجود ختم ہو جائے گا۔ درخت کس کو کہتے ہیں؟ جڑ، تنا، شاخیں، ٹہنیاں، پتے، پھل، ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام درخت ہے۔ جڑ کو الگ کر دیا جائے، شاخ کو الگ کر دیا جائے، تنے کو الگ کر دیا جائے، پتیوں کو الگ کر دیا جائے، درخت کا وجود ختم ہو جائے گا۔ ریگستان کے اندر جو ذرات ہوتے ہیں اتنے بے وقات ہوتے ہیں کہ ہوائیں اور طوفان انہیں جہاں چاہتی ہیں اڑا کر کے لے کے چلی جاتی ہیں، لیکن اگر وہی ذرات باہم مل کر کے مضبوط چٹان بن جائیں تو بڑے سے بڑا طوفان بھی انہیں اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا ہے۔ یہ ہے اتحاد کی اہمیت، یہ ہے اتحاد کی طاقت، یہ ہے اتحاد کا پاور۔ بڑے سے بڑا چٹان بھی اسے اپنی جگہ پہ ہلا نہیں سکتا ہے۔ وہ منتشر حالت میں ہے، اس وجہ سے وہ بے وقات اور کمزور ہیں، ہوائیں جہاں چاہتی اڑا کر کے لے کے چلی جاتی ہیں۔ تو ان تمام باتوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اتحاد ایک طاقت ہے، اتحاد ایک قوت ہے، اتحاد ایک پاور ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ مسلمانوں کو متحد رہنے کا حکم دیا ہے۔ مسلمانوں متحد رہو، آپس میں مل جل کر کے رہو، اختلاف سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے، ایک دوسرے کو سے محبت کرنے، ایک دوسرے کے اوپر شفقت کرنے میں جسم واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ مسلمانوں ٹٹولو اپنے ایمان کو، جائزہ لو اپنے گریبانوں کا، کیا مسلمان آج ایک جسم ہے، ایک جان ہے؟ رسول اللہ کی حدیث کہہ رہی جسم واحد ایک جسم کی طرح ہے، کمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار مسلمانوں کو متحد رہنے کا حکم دیتا ہے۔ متحد رہو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کچل نہیں سکتی ہے، تمہارا کچھ نقصان نہیں کر سکتی ہے۔ دوسرا حصہ اس موضوع کا ہے اختلاف کی مضرتیں اور اس کی تباہ کاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ مسلمانوں جب تک تم منتشر حالت میں تھے ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ گویا منتشر رہنا اپنی ہلاکت کا سامان پیدا کرنا ہے۔ مشے دایان اسرائیل کا ایک سابق وزیر اعظم گزرا ہے، وہ اپنی خود نوشت سوانح عمری دا اسٹوری آف مائی لائف، میری زندگی کی کہانی، اس میں وہ لکھتا ہے کہ یہ غیر متحد عرب جو بکھرے ہوئے ہیں، منتشر حالت میں ہیں اور ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں، کوئی چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ ہو، ہر چھوٹے بڑے مسئلے کے اوپر لڑتے رہتے ہیں، یہ اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ نہیں بن سکتے۔ مشے دایان کہہ رہا ہے اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ نہیں بن سکتے۔ آج دیکھیے پورے دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، کتنے سارے 58-59 اسلامی ممالک ہیں، اس کے باوجود اسرائیل دنیا کے ایک چھوٹے سے رقبے میں موجود ہے، پوری دنیا کی ناک میں دم کر رکھا ہے، تباہیوں پر تباہیوں کا سلسلہ جاری کی ہوئی ہے، مگر اتنے سارے مسلمان، اتنے سارے اسلامی ممالک سب خواب غفلت میں شکار ہیں۔ کیوں؟ منتشر حالت میں ہیں، اور منتشر حالت میں رہنے والی کوئی بھی قوم دنیا میں کبھی بھی کوئی بھی بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکتی۔
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات فرما رہا ہے، مسلمانوں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم لوگ آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ نے تمہیں اتحاد کی برکت کی وجہ سے اس آگ کے گڑھے سے بچا لیا تمہیں۔ شفا عربی میں کنارے کو بولتے ہیں، اور کنارہ جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ سمندر کے کنارے آگے کی طرف زمین کا نکلا ہوا حصہ جس کو سمندر کے پانی نے نیچے سے کاٹ دیا ہو، ظاہر ہے کہ وہ بالکل ہوا میں معلق ہوگا، سمندر کا پانی بہ رہا ہو کہیں پانی اس کا، اور اس کے کنارے کوئی زمین ہو اور پانی زمین کے اندر سے زمین کے سارے حصے کو کاٹ دیا ہو، ظاہر ہے اوپر ابھرا ہوا جو حصہ ہوگا وہ بالکل ہوا میں معلق ہوگا، کوئی آدمی اس کے اوپر کھڑا ہوگا فوراً گر جائے گا، اسی کو عربی میں شفا بولتے ہیں۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اے مسلمانوں تم لوگ آگ کے گڑھے کے اسی کنارے پر کھڑے تھے، آگ کے گڑھے، اللہ نے تمہیں اس گڑھے سے بچا لیا، ایک تو آگ ہے، دوسرے آگ کا دریا ہے حُفْرَةٌ مِّنَ النَّارِ، اسی پر تم کھڑے تھے، اتحاد کی برکت کی وجہ سے اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے اختلاف کو، انتشار کو آگ سے کیوں تشبیہ دیا ہے، آگ سے کیوں تعبیر کیا ہے؟ اختلاف کو آگ سے تشبیہ، جواب اس کا یہ ہے آپ کے گھر میں چوری ہو جائے تو کچھ خاص نقصان نہیں ہوتا، کچھ پیسے اور زیورات وغیرہ چلے جاتے ہیں، لیکن بقیہ ساز و سامان اپنی جگہ پر باقی رہتے ہیں، بچے صحیح سلامت رہتے ہیں، آپ کا گھر اپنے مکان آپ کا اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے، لیکن اگر آپ کے گھر میں آگ لگ جائے تو کچھ باقی نہیں رہتا، سب کچھ جل کر کے راکھ ہو جاتا ہے، سب کچھ جل کر کے راکھ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختلاف کو آگ سے تشبیہ دے کر کے یہ تاثر دینا چاہا ہے کہ اختلاف میں مبتلا رہنے والی کوئی بھی قوم، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی فرد یہ دنیا میں کبھی بھی پنپ نہیں سکتے ہیں، دنیا میں کبھی بھی یہ سر اٹھا کر کے جی نہیں سکتے ہیں، دنیا میں کبھی بھی کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکتے۔ اختلاف کرنے والے لوگ، اختلاف میں مبتلا رہنے والی کوئی بھی جماعت، کوئی بھی سماج، کوئی بھی سوسائٹی یہ کبھی بھی دنیا میں پنپ نہیں سکتے۔ اور آگے اللہ ایک بات کہہ رہا ہے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اور ایک بات آپ غور کریں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آیت کریمہ کا آخری لفظ در حقیقت پوری آیت کریمہ کا خلاصہ اور پوری آیت کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ آیت کا اختتام ایک لفظ کے اوپر ہو رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اللہ اسی طرح کھول کر کے اپنی نشانیاں، اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم لعلکم تہتدون ہدایت پا جاؤ، ہدایت کے راستے پہ چلنے لگو۔ آیت کریمہ کے اختتام پر موجود یہ لفظ بتا رہا ہے کہ دنیا کے اندر اختلاف کے موقف پر قائم رہنے والے لوگ یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے، یہ اختلاف کرنے والے لوگ ہدایت کے راستے پر نہیں بلکہ ضلالت کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اختلاف کرنے والا کبھی ہدایت نہیں پا سکتا ہے۔ بعض لوگ ایک جھوٹی اور من گھڑت حدیث پیش کرتے ہیں، اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، جھوٹی من گھڑت حدیث ہے، سندن اور متنن حدیث صحیح نہیں ہے، اور قرآن کریم کی آیت کے بالکل صریح خلاف ہے۔ قرآن بولتا ہے اولئک عذاب عظیم، یہ تو عذاب عظیم ہے، اختلاف یہ عذاب عظیم ہے، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اختلاف رحمت ہے، یہ رحمت نہیں زحمت ہے۔ اور آپ چوتھا پارہ اٹھائیے، مطالعہ کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ احد کا ایک منظر پیش کیا ہے کہ ابتدائی جنگ میں، آغاز جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتحاد کی وجہ سے، متحد رہنے کی وجہ سے فتح سے نواز دیا، کامیاب کر دیا، لیکن معمولی سے اختلاف کی وجہ سے، معمولی سے اختلاف وہ فتح شکست سے بدل گئی، اور کیسی شکست، چشمے زدن میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، خون کی کڑیاں آپ کے سر مبارک میں گھس گئی، آپ ایک گٹھے میں جا کر کے گر گئے۔ پاسا کیسے پلٹا؟ فتح
ہار جیت جو ہے ہار کے اندر بدل گئی. کیسے؟ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُ بِإِذْنِهِ. تحقیق کہ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم اللہ کے حکم سے اعدائے اسلام کو کاٹتے ہوئے چلے جا رہے تھے. حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ. تم لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا. دیکھو آپس میں تنازعتم فی الامر، اختلاف کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے شروع میں پوزیشنیں قائم کر دی. جبل عینین پر 50 تیر اندازوں کو آپ نے مقرر فرما دیا اور آپ نے حکم دیا کہ ہم میدان میں لڑیں گے، ہم وہاں ہاریں یا جیتیں، تم لوگ یہ نازک مورچہ نہیں چھوڑنا. جب تک ان لوگوں نے نبی کی بات مانی، متحد رہے، اتحاد کا دامن تھامے رکھا، اللہ نے فتح سے نواز دیا. لیکن جب دیکھا کہ اب تو ہم جنگ جیت چکے ہیں، فتح مل گئی ہے، سارے صحابہ کرام مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، ہم کیوں پیچھے رہے ہیں؟ نبی کی نافرمانی کی، اتحاد کے دامن کو چھوڑ دیا انہوں نے، جس کو قرآن کہتا ہے منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. قرآن بولتا ہے دنیا کی چاہت مال غنیمت کے چکر میں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ یہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے. یہ ایسے صحابی ہیں انہوں نے حالت کفر اور حالت اسلام میں کوئی بھی جنگ انہوں نے ہاری نہیں. انہوں نے جب دیکھا کہ جبل عینین پر مقرر 50 تیر انداز اس میں سے کچھ چلے گئے ہیں، پہاڑ سے گھوم کر کے پیچھے سے آ کر کے اٹیک کر کے حملہ کر دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ جو لوگ جبل عینین پر باقی تھے وہ بھی مارے گئے، اور جو لوگ میدان جنگ میں اپنی تلواریں نیاموں کے اندر ڈال کر کے مال غنیمت لوٹ رہے تھے وہ بھی مارے گئے. فتح شکست میں بدل گئی معمولی سے اختلاف کی وجہ سے. رسول اللہ نے کہا تھا یہ نازک مورچہ نہیں چھوڑنا. وہاں پر آپس میں اختلاف. بعض لوگوں نے کہا کہ اب تو ہم جیت چکے ہیں اس لیے چلو مال غنیمت. بعض نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ کا حکم ہے کہ جب تک میری اجازت نہیں ہلنا نہیں یہاں سے. معمولی سے ذرا غور کرو، اختلاف چند لوگوں نے کیا تھا، تھوڑے لوگوں نے اختلاف کیا، لیکن سزا سب کو مل رہی ہے. اور اللہ کا یہ قانون سب کے لیے ہے. صحابہ کرام تک کے لیے قانون بدلا نہیں گیا کہ اختلاف کرو گے تو سزا ملے گی، اختلاف چند لوگ کریں گے سزا سب کو ملے گی. اور اس سزا کی لپیٹ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے. یہ عجیب و غریب باب ہے تاریخ اسلام کا، عجیب و غریب واقعہ ہے تاریخ اسلام کا. تو یہ اختلاف کی مسرت ہے. اختلاف کرو گے سزا ملے گی. اختلاف کرنے والی قوم دنیا میں کبھی بھی پنپ نہیں سکتی ہے، کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکتی. سوال یہ ہے اختلاف کی وجہ کیا ہوتی ہے اور اتحاد کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا، کہ مسلمانوں اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی، اور لڑائی نہ کرو، اختلاف نہ کرو. اس آیت کریمہ کو ہم بہت سنتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں اور ایسے ہی گزر جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ اختلاف کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انحراف. آج یہی دونوں چیزیں مسلمانوں کے دامن سے خالی ہیں، مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. ایک اطاعت الہی نہیں ہے، اطاعت رسول نہیں ہے، اور دوسرے محبت الہی اور محبت رسول نہیں. مسلمانوں کا دامن اطاعت الہی اور اطاعت رسول، محبت الہی اور محبت رسول سے خالی ہے. اس وجہ سے دنیا میں بے وقت ہو کر کے رہ گئے. دنیا کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے مسلمانوں کی. اور آج ہم اپنے بچوں کو یہی دونوں چیزیں نہیں سکھاتے. سب کچھ سکھائیں گے، سب کچھ پڑھائیں گے، مگر اطاعت الہی، اطاعت رسول، محبت الہی اور محبت رسول نہیں سکھائیں گے، نہیں بتائیں گے. ہمارے بچے سب جانیں گے، انگریز بنیں گے، سائنسداں بنیں گے، انجینئر بنیں گے، مگر پوچھا جائے اطاعت الہی کس کو کہتے ہیں، اطاعت رسول کس کو کہتے ہیں، محبت رسول کس کو کہتے ہیں، محبت الہی کس کو کہتے ہیں، نہیں پتہ ہے. اور یہی وجہ ہے دنیا کی ساری طاقتیں مسلمانوں کو جب چاہتی ہیں، جہاں چاہتی ہیں، کچل کر کے، مسل کر کے رکھ دیتی ہیں. آج دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟
لیکن حیثیت خشو خاشاک کی طرح ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے ارشاد فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها فقال قائل من قلة نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ دنیا کی تمام قومیں تمہارے اوپر دھاوا بولتے ہیں. ان تداعى علیکم، تمہارے اوپر دھاوا بولتے ہیں، اٹیک کرتے، حملہ کرتے تمہارے اوپر. کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها، جیسے بھوکے دسترخوان کے اوپر دھاوا بولتے تھے. بھوکے دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. دنیا کی تمام قومیں تمہارے اوپر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گی. فقال قائل، کسی سوال کرنے والے نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من قلۃ نحن یومئذ، کیا اس دن ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ کہا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تم اس دن بہت زیادہ ہوگے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری جو حیثیت ہوگی خشو خاشاک سیل رواں میں بہہ جانے والے تنکے کی طرح ہوگی. اور کیا ہوگا؟ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دے گا. مسلمانوں کا ایک رعب ہوتا ہے. آج کہاں ہے مسلمانوں تمہارا رعب، تمہارا دبدبا؟ اللہ نے وہی رعب وہی دبدبا نکال کر کے رکھ دیا ہے. اور کیا ہے؟ آگے رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکل جائے گا اور تمہارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ وحی ڈال دے گا. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وحی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ اور موت سے نفرت. مسلمانوں، کیا یہی دونوں چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں؟ بس ہائے دنیا، ہائے دنیا. اور موت کا نام لے لو تو پسینے آ جاتے ہیں، پسینے چھوٹ جاتے ہیں موت کا نام سن کر کے. کیوں؟ اعمال ویسے نہیں ہیں، ایمان ویسا نہیں ہے. اس حدیث کے اندر دو جملوں پر میں ذرا وضاحت کرنا چاہتا ہوں. دو جملے. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم مالی اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ ہوگے، کثیر ہوں گے، لیکن تمہاری حیثیت دنیا کی تمام قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی. تمہاری حیثیت خشو خاشاک کی طرف ہو جائے گی. ان دو جملوں کے اندر شعور، فکر، آگہی کے بہت سارے معاملات بیان کر دیے گئے ہیں. غور کرو کہ تم دسترخوان پر لقمہ بن جاؤ گے جیسے بھوکے دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. دسترخوان کے اوپر کوئی چیز لقمہ کب بنتی ہے؟ کسی بھی چیز کو دسترخوان کے اوپر لقمہ بنانے کے لیے پہلے کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، پھر اس کی کھال ادھیڑی جاتی ہے، پھر اس کو بوٹی بوٹی بنایا جاتا ہے، پھر اس کو آگ کے اوپر پکایا جاتا ہے، پھر وہ دسترخوان پر لقمہ بننے کے لیے تیار ہوتا ہے. اے مسلمانوں، تمہیں معنوی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے تمہیں ذبح کر دیا جائے گا. تمہاری قوت فکر کے اندر آگ لگا دی جائے گی، تمہاری سوچ مستحیل ہو جائے گی. تم فیصلہ بھی کرنا چاہو گے تو فیصلہ نہیں کر پاؤ گے، تم کچھ کرنا بھی چاہو گے تو نہیں کر پاؤ گے. دشمنان اسلام تمہارے فکر کے اندر آگ لگا دیں گے. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی عظمت پر، شوکت پر زوال آتا ہے. تمہاری قوت فکر کے اندر آگ لگا دی جائے گی، تب پھر
جس طرح دشمنان اسلام تمہیں چاہیں گے، جہاں چاہیں گے وہ مار لیں گے، کاٹ لیں گے، مسل کر کے رکھ دیں گے۔ صفحہ ہستی سے دشمنوں کو مٹانے کے لیے دشمنوں کو تمہیں مٹانے کے لیے وقت نہیں لگے گا، دیر نہیں لگے گی۔ اور دوسرا جو جملہ ہے، اسی پہلے جملے کی تفسیر، غوثان کا غوثائش سے اتحاد کی طاقت کو بیان کیا گیا ہے۔ تن کا پتے، غور کرو، یہ پتے، یہ تن کے جب تک اپنی جڑوں سے، اپنے درخت سے جڑے رہتے ہیں، بڑے سے بڑا طوفان آتا ہے، ہوائیں آتی ہیں، انہیں جھولا جھولا کر کے چلی جاتی ہیں، بارشیں آتی ہیں، انہیں نہلا دھلا کر کے آگے بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن یہی پتے جب اپنے درخت کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے اصل کو چھوڑ دیتے ہیں، ہواؤں کے رحم و کرم پر ہو جاتے ہیں، ہوائیں جہاں چاہتی ہیں انہیں اڑا کر کے لے کے چلی جاتی ہیں۔ یہی تن کا ہے، خش و خاشاک کی طرح، تنکے کی طرح سیل رواں میں بہہ جانے والے، تمہاری حیثیت ہی ہو جائے گی۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس موضوع کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں متحد رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اختلاف سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، انتشار سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتحاد، یکجہتی اور اجتماع یہ امت اسلامیہ کا پاور ہے۔ معمولی سی اختلاف کی وجہ سے آدمی کو اپنی جماعت کا، اپنی جمعیت کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان سینکڑوں مسائل میں اختلاف تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود مینا کے اندر قصر کے قائل تھے، 2 رکعت نماز پڑھنے کے قائل تھے۔ عثمان غنی کہتے تھے کہ نہیں، 4 پڑھنا، قصر نہیں کرنا۔ مینا کے مقام پر حضرت عثمان غنی امامت کرا رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنے غلام کے ساتھ پہنچ گئے، دیکھا کہ حضرت عثمان غنی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں 4 رکعت، اور یہ فتویٰ دے رہے ہیں، یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں، 2 ہی پڑھنا ہے۔ جب نماز ختم ہو گئی تو ان کے غلام نے کہا کہ حضرت آپ تو مسئلہ بتاتے ہو 2 پڑھنا ہے اور یہاں 4 پڑھ رہے ہو۔ کہنے لگے الاختلاف شر، اختلاف یہ برائی ہے، یہ برائی کو جنم دیتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں، بسا اوقات آدمی کے اندر اختلاف آتا ہے، لیکن اس اختلاف کو باہر نہیں کرنا چاہیے جو برائی، گناہ اور سماج کے اندر ناسور بن جائے۔ اختلاف بہت بری لعنت ہے، اختلاف زحمت ہے، اختلاف عذاب عظیم ہے جس کو قرآن تعبیر کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اختلافات سے بچائے، ہمیں اتحاد اور متحد رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔